اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یعنی میرے آج کا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے، اپنی رحمت کے صدقے، اپنی عظمت کے صدقے، اپنی عزت و جلال کے صدقے حل کر دے گا۔ میرا آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں، ان کی ہر حاجت کو اللہ پورا کر دے۔ پیارے بہن بھائیوں، مشکلات کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی گھر کے لیے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے، کوئی رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ میرا آج کا وظیفہ کرے انشاءاللہ آپ کی اس طرح کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اللہ اس کو بخوبی حل کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں، میں اس کے کاموں کو حل کروں، یعنی اس کی مشکلات کو دور کروں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، میرا جو بھی وظیفہ ہوتا ہے یا تو اللہ کے ناموں پر منحصر ہوتا ہے یا پھر قرآنی آیتوں پر منحصر ہوتا ہے، جس کو کرنے کی آپ کو عام اجازت ہے، یعنی اس کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ بلا ناغہ آپ ان وظائف کو کریں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کے سب کام حل کر دے گا۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ میں مر چکا ہوں اور اللہ کے حضور پیش ہوں۔ اس نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حساب کتاب کیا تو مجھے نیکیوں اور برائیوں میں برابر کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے جا، اگر تو ایک نیکی بھی کسی سے لے آئے تو میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا، یعنی کہ اس کے ترازو میں گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایک نیکی بھی لے آئے تو برابر ہو جائے گا اور میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ وہ شخص گیا، یعنی دنیا میں گیا اور کہا، اے بہت سے بندوں سے سوال کیا کہ کوئی مجھے اپنی کوئی ایک نیکی دے دے۔ ایک بندے کا گزر ہوا، اس نے کہا تم کیوں پریشان ہو؟ اس بندے نے کہا کہ میں اللہ کے حضور آج پیش ہوا ہوں اور میری نیکیوں اور گناہوں کا پلڑا برابر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ایک نیکی بھی لے آیا تو میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ اس شرابی، اس کبابی آدمی نے کہا کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ میرا کوئی بھی نیک کام نہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے زندگی میں ایک نیکی ضرور کی ہے، اس کو تم رکھ لو، کیونکہ اس ایک نیکی کی وجہ سے نہ تو میں جنت میں جا سکتا ہوں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کی وجہ سے بخش دے گا، اور وہ نیکی تم لے لو۔ وہ آدمی اللہ کے حضور چلا گیا اور کہا، یا اللہ میں نیکی لے آیا۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود بھی، کیونکہ میرا رب تو دلوں کے حال جانتا ہے اور خود اس طرح کے مسئلے کرتا ہے کہ تاکہ میرے بندے کو میری دنیا کی سمجھ لگ جائے، میرے بندوں کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، میری عزت و جلال، میری رحمت کا اندازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کہاں سے نیکی لے کے آیا؟ اس بندے نے کہا کہ فلاں فلاں بندہ مجھے ملا اور اس نے مجھے اپنی نیکی یہ کہہ کر دے دی کہ میرے پاس صرف زندگی بھر ایک ہی نیکی ہے جو میرے کام نہیں آئے گی، وہ تم رکھ لو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں بھی بخشا اور اس بندے
بندے کو بھی بخش دیا، یعنی دونوں کو جنت عطا کر دی۔ وہ آدمی مجھ سے بڑا نہیں ہو سکتا، میری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، مجھ سے غفور الرحیم زیادہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے احد کو دوزخ میں گرا دیا اور اپنی ایک نیکی بھی تمہیں دے دی۔ یہ میری عزت و جلال، میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اسی لیے میں تم دونوں کو بخشتا ہوں اور جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنا چاہیے، جس سے اللہ تعالی ہماری ہر کام میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے ہر کام میں اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ تو میرا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی افضل سورت سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نچوڑ رکھا ہے، اور اس کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ یعنی سورۃ اخلاص کا نچوڑ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ سے پڑھتے ہوئے اس سورت کو مکمل کرنا چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے، تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بھر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو جب آپ 3 فرض 2 سنت ادا کر چکے ہوں تو 2 نوافل ادا کرنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو 41 مرتبہ یعنی سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے 41 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور اپنے مقصد کو، اپنے حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے، رو کر گر گرا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب، خاص اور پاورفل ہے۔ یہ ایک آزمایا ہوا وظیفہ ہے جس کی برکت سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فیض یاب کرے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جب آپ 3 فرض 2 سنت ادا کر چکے ہوں، 2 نفل ادا کرنے سے پہلے آپ نے یعنی نفل کے درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اپنے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا، اس میں مجھے کامیابی، کامرانی عطا فرما، اور اس سورت کی فضیلت کے صدقے جس میں تیری بھلائی بیان کی گئی ہے، مجھے اپنی ہر نعمت سے نواز دے۔ میں جس کا تم سے سوال کر رہا ہوں میری حاجت کو پورا کر دے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی مرادوں کو ضرور بڑھ لائے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔